امت نے ٹھوکر کھائی بھی ہے. یہ کہتے ہیں میں نے کلمہ پڑھا ہے بس آخر کار جاؤں گا. نہیں جاؤ گے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جنہوں نے میری آیات سے میرے احکامات سے انکار کیا اور تکبر کی روش کی اختیار کی، لن يدخل الجنت حتى يلج الجمل في سم الخیاط، وہ جنت میں اس وقت تک داخل نہیں ہوں گے جب تک اونٹ سوئی کے ناکے سے نہ گزر جائے. مطلب نہیں ہوں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، راہ نجات کے سلسلے میں آج کے درس کا موضوع عاجزی یا تکبر. سامعین اکرام، بہت اہم موضوع ہے اور وہی بات کہ دین کی جو بھی اصطلاح ہو، جو بھی حقیقت ہو دین کے بارے میں، اس پر ہم غور نہیں کرتے. کسی بات کے بارے میں بھی جب دین کی بات آتی ہے تو ہم غور و فکر کرنا چھوڑ دیتے ہیں. وہی جو سنی سنائی باتیں ہیں یا پڑھی پڑھائی باتیں ہیں، اور بس وہ ایسی بات نہیں ہے. بہرحال جو بھی ہے، لیکن آج کا جو میرا موضوع ہے وہ عاجزی یا تکبر ہے. دیکھیں، ایک دوسرے طریقے سے میں آپ سے بات کروں گا. یہی موضوع ہے کہ دنیا میں جب آپ آتے ہیں تو ایک بات تو یہ ہے، یعنی وہی بات ہے جو میں اکثر کہتا رہتا ہوں کہ اگر آپ ظاہر کے دھوکے کا شکار ہو گئے اور دنیا کی زندگی کو آپ نے حقیقت سمجھ دیا تو پھر دین آپ کی ضرورت نہیں رہے گی. دین کے بارے میں پھر آپ سوچیں گے بھی نہیں، جیسا کہ ہم آج نہیں سوچتے. بچپن سے لے کر بڑھاپے تک زندگی گزر جاتی ہے لیکن دین کے بارے میں ہم سوچنا گوارا نہیں کرتے. وہی سنی سنائی باتیں ہیں جو آباء و اجداد سے چلی آ رہی ہیں. ہر شخص، ہر فرقہ جو ہے اپنی جو یعنی اس نے طور طریقے اپنا لیے ہیں، جو بھی ہے صحیح ہے غلط ہے، میں اس کی بات نہیں کر رہا، لیکن بس آپ کا ایک مسلک سے تعلق ہے، ایک فرقے سے آپ کا تعلق ہے، اور بس وہی یعنی وہی آپ کو سمجھایا گیا ہے. آپ کہتے ہیں کہ نہیں، بس ہمارا ہی مسلک ہے، ہمارا ہی فرقہ ہے اور یہ حق ہے اور سچ ہے، اور دوسرے جو ہیں ان کے بارے میں شک ہے. ہم سچ ہیں، دوسرے کے بارے میں شک ہے. تو خیر، تو دیکھیں، ایک بات تو یہ ہے کہ زندگی کی حقیقت کو جانیں. اگر آپ زندگی کو نہ پہچان پائے، اپنی حقیقت کو نہ پہچانا، اپنے مقصد حیات کو نہ پہچانا، تو پھر آپ غافل رہیں گے. یعنی پہچاننے کی کوشش بھی نہیں کی تو پھر اللہ کی کتابوں میں آپ غافل رہیں گے. کیونکہ غیب پر پھر غائب وہ ہوتا ہے نا، یؤمنون بالغیب، جو مومنین کی صفت اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے کہ جو نظر نہیں آ رہا، جو محسوس نہیں ہو رہا، اس پر یہ یقین رکھتے ہیں. اور وہ جو غیب ہے، جو آنے والا کل ہے، تو اس کی خبر تو ہمیں کوئی اور نہیں دے سکتا سوائے اللہ کے اور اللہ کے رسول کے. دیکھیں، ایک بات میں اس میں ایک بات آپ کو کہوں، یعنی آپ سوچیں اور یہ بات بھی نوٹ کر لیں کہ میں آپ سے بات کر رہا ہوں. 1,24,000 کم و بیش جو پیغمبر آئے، کیوں آئے؟ دنیا کے علوم کے لیے تو ہمیں کسی استاد کی ضرورت نہیں تھی، اور نہ پیغمبر اس لیے آئے کہ دنیا کے بارے میں آپ کو بتائیں. آپ دیکھ لیں ہمارے جو سکولنگ سسٹم ہے تو قرآن اس میں نہیں ہے. قرآن سے مبرہ ہے، قرآن فہمی سے مبرہ ہے. قرآن فہمی کیا، یہ نہیں، ناظرہ بھی نہیں ہے اس میں.
لیکن سب لوگ چونکہ دنیا کے دیوانے ہیں تو بس بڑے شوق سے اپنے بچوں پر خرچ بھی کرتے ہیں اور ان کے لیے وہ محنت بھی کرتے ہیں، ان کے ساتھ اچھے سے اچھی سکولنگ، بہترین فیسیں، اچھی جو بھی دے سکتا ہے وہ اچھے سکول میں داخل کراتا ہے اپنے بچوں کو۔ ہم جب وہ تھے نا یعنی خیر بعد میں مطلب جب ہم میٹرک میں آئے، ہم تو ٹاٹ والے اسکول میں پڑھے ہیں، سرکاری اسکول میں، تو ہمارے اساتذہ اپنے بچوں کو انگریزی اسکول میں بھجواتے تھے۔ یہ کم از کم میں نے نوٹس لیا تھا، سرکاری اسکولوں کے بچے اساتذہ جو ہیں اب بھی تو انگریزی اسکولوں میں اپنے بچوں کو بھجواتے ہیں۔ تو دیکھیں میں ایک بات کہہ رہا ہوں، اس کو ذرا آپ سمجھیں۔ دنیا کے بارے میں تعلیم تو وہ آپ اس کو اپنی ضرورت سمجھتے ہیں، اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اور وہ آپ پھر کرتے ہیں، اس کا انتظام کرتے ہیں، اور وہ بچہ جو ہے سوچ سمجھ کے مطلب قابل بچے ہوتے ہیں اور بڑی اچھی یعنی کوشش کرتے ہیں جو بھی ہے۔ لیکن آخرت، باطن، غیب، اس کے بارے میں تو یعنی ہمارے پاس کوئی ایسا انتظام نہیں ہے کہ ہمیں آنے والے کل کے بارے میں پتہ چل جائے، یا ہمارا جو موت کے بعد کی زندگی ہے جو کہ حقیقت ہے، ہم تو نہیں جانتے اسے حقیقت، اور قیامت، یہ سارے کچھ، اور پھر انسان کا مقصد حیات۔ تھوڑا غور کیجئے، مقصد حیات کہ اللہ نے ہمیں کیوں بنایا ہے، کس لیے بنایا ہے۔ اب یہ تو دنیا والے تو ہمیں نہیں بتا سکتے، بڑے آپ دیکھ لیں فلاسفر اور یہ وہ انہوں نے بحثیں کی بھی ہیں، لیکن وہ بے سود ہیں۔ وہ ایک شعر بھی ہے نا کہ فلسفی کو بحث کے اندر خدا ملتا نہیں، ڈور سلجھاتا رہتا ہے اور خدا ملتا نہیں۔ یعنی مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ فلاسفر کیا بتائیں گے آپ کو، یعنی اس مٹی کے دماغ سے آپ کو ان باتوں کا پتہ نہیں چل سکتا جو باطن سے تعلق رکھتی ہیں، جو غیب سے تعلق رکھتی ہیں۔ اور دیکھیں دوسری بات، انسان کی جو ناکامی اور کامیابی ہے دنیا اور آخرت کی، اس کا تعلق تو آخرت کی زندگی کے جاننے سے ہوتا ہے۔ اگر آخرت کی زندگی پر آپ نے یقین کر لیا، اور اس کے لیے زندگی گزاری، تو آپ کی دنیا بھی اچھی ہو جائے گی، آخرت بھی اچھی ہوگی آپ کی۔ لیکن اگر آپ نے یقین نہ کیا اور دنیا ہی کے خیال میں زندگی گزار دی، تو پھر آپ کی دنیا کی زندگی بھی اچھی نہیں ہوگی، اور آخرت کی تو اس کا تو کہیں نہیں، سوچے بھی نہ، کہتے ہیں نا سوچے بھی نہ۔ اچھا دیکھیں، جو بات میں کہہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ 1,24,000 کم و بیش پیغمبر اللہ تعالیٰ نے بھیجے۔ پہلا انسان، پہلا ہادی تھا حضرت آدم علیہ السلام۔ استاد پہلے آیا، پیغمبر پہلے آیا، اور سلسلہ انسانیت بعد میں شروع ہوا، اور پھر لگاتار تترا کے الفاظ ہیں، لگاتار رسول و انبیاء کا سلسلہ جاری رہا۔ امن امت الا خلا فیہا نذیر وَلِكُلِّ امت الرسول۔ اللہ تعالیٰ نے ہر امت کے لیے میں نے رسول بھجوایا ہے۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری ہے، انسان کو اس کی حقیقت بتانا، اس کی منزل بتانا، منزل کا راستہ بتانا، یہ ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لی ہے۔ ان علینا للہدیٰ۔ اور دیکھیں ہماری جو وہ ہے نا قرآن میں، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، تو یہ جو ہماری فطری
جو فطرت ہے اس میں تو اتنا ہے کہ بھئی اچھے برے کی تھوڑی سی پہچان ہوتی ہے. جھوٹ مت بولو، دھوکہ مت دو، اور وعدے کو پورا کرو، وغیرہ وغیرہ جو بھی ہیں، یہ تو سب جانتے ہیں. ہمیں پتہ ہے انسان کی اللہ تعالیٰ نے یعنی فطرت میں رکھا ہے. وہ انسان کی کیا، جانوروں کے بھی ہے. جانور اپنے بچوں کا خیال رکھتے ہیں، کھلاتے پلاتے ہیں اور ان کی مدد کرتے ہیں، جو بھی پرورش کرتے ہیں. تو یہ انسان بھی ہے. لیکن جو ہدایت ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنا ذمہ لیا ہے، اما یأتینکم منی ھدی، وہ ہدایت انسان کو اپنی عقل سے نہیں معلوم ہو سکتی. اور وہ ہدایت میں نے آپ کو ابھی بتایا کہ ہدایت میں اللہ تعالیٰ بتاتا ہے انسان کو کہ تمہاری حقیقت کیا ہے، تمہاری منزل کیا ہے، اور منزل کا راستہ کیا ہے. اب یہ ہم اپنی سمجھ سے، اپنے دماغ سے نہیں، ہم تو یعنی میں اور آپ جس معاشرے میں رہ رہے ہیں، یہ لوگ اپنی عقل چلاتے ہیں. دین کے معاملے میں بھی بہت سے لوگ جو نام نہاد اسکالرز بنے ہوئے ہیں، وہ بھی اپنی عقل چلاتے ہیں. بعض کیا کہتے ہیں، بعض کیا کہتے ہیں، خود نہیں بدلتے، قرآن کو بدل دیتے ہیں. تو اچھا، میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھیں، ہماری منزل دنیا نہیں ہے، ہماری منزل اللہ ہے. اللہ نے اپنی ملاقات کی تیاری کے لیے ہمیں دنیا میں بھجوایا ہے. اور وہ تیاری کیسے ہوگی؟ وہ عبادت یعنی اس کا طریقہ کار کیا ہے کہ آپ اللہ کی ملاقات کے اہل ہو جائیں. تو اللہ تعالیٰ نے پھر قرآن میں فرما دیا ہے کہ اس کا طریقہ تو بندگی ہے، عبادت ہے، اطاعت ہے، سر جھکا لینا ہے، عاجزی ہے، تکبر نہیں ہے. تو دنیا میں آ کے انسان، اب میں تھوڑا سا مضمون کو آگے بڑھا رہا ہوں اللہ تعالیٰ کی خاص عطا سے. دنیا میں انسان، دیکھیں، انسان اول جب اللہ تعالیٰ دنیا میں بھجوا رہا تھا، حضرت آدم کے جو واقع ہیں پہلے پارے میں، دو جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ مضمون. تو پہلے پارہ سورہ بقرہ میں یہ مضمون ہے، اہبطوا منہا فإما یأتینکم منی ھدی فمن تبع ھدایا فلا خوف علیہم ولا ھم یحزنون. تم نیچے اترو اے آدم، تم دونوں نیچے جاؤ، لیکن زندگی اپنی مرضی سے نہیں گزارنا. میں تمہیں بتاؤں گا کہ زندگی کیسے گزارو گے. ہدایت، مختصر لفظ ہے ہدایت. اما یأتینکم منی ھدی فیہا ھدی و نور، قرآن کے بارے میں ہے. تو ہر آسمانی کتاب میں ہدایت اور نور، روشنی ہوتی ہے. پیغمبر خود روشنی کا مینار ہوتا ہے، ہر پیغمبر سراجم منیرہ. وہ لوگوں کو کتاب کی تعلیم دیتا ہے، کتاب کو سمجھاتا ہے، حکمت کی باتیں بتاتا ہے، تزکیہ نفوس کرتا ہے. دیکھیں مضمون میں تھوڑا سا آگے بڑھا رہا ہوں. ہدایت، اچھا جملہ کیا بن رہا ہے اب مختصر طور پہ کہ انسان، ایک تو یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے دنیا کے لیے نہیں بنایا، ہماری منزل اللہ ہے، آخرت ہماری ترجیح ہے. ہمیں آخرت کی ترجیح، یعنی آخرت کو ترجیح بنا کے آخرت کی تیاری کرنی ہے. دنیا ایک امتحان ہے، امتحان کو ہم نے پاس کرنا ہے. دنیا کے امتحان میں ہم نے فیل نہیں ہونا. اور ہم تو امتحان سمجھتے نہیں ہیں. ہم نے تو دنیا کو آرام، آسائش، اور یہ دولت، عزت، شہرت، نام، نمود، سارے لوگ ہی ایسے ہیں. مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں میں، چھوڑ دیں ان کو، غیر مسلموں کو. ہم سب دنیا کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اور ایک دھوکہ ہمیں دے دیا گیا ہے کہ جو کچھ بھی ہو، تم امتی ہو اور بخشش ہے اور شفاعت ہے. کچھ بھی نہیں ہے. ہم سرے سے مسلمان ہی نہیں ہیں. قانونی مسلمان ضرور ہے، لیکن ہمارے دل میں یقین نہیں ہے.
ہم شہادت، دیکھیں اصل بات تو شہادت کی ہے، اشہدو اللہ الہ الا اللہ اشہدو ان محمد رسول، حدیث کے الفاظ ہیں مستیقنا بہ قلبہ، گواہی یعنی مستیقن کہ اس کا دل یقین ہے. یہ ساری باتیں دیکھیں بڑی میں بعض اوقات سنتا ہوں باتیں لوگ جو کرتے ہیں ایمان وغیرہ، تو علماء کا اس بات پر اصرار ہے کہ بھئی ایمان، ہم ایمان والے ہیں. میں کہتا ہوں آپ ہم ہیں، لیکن ہمارا یقین دنیا پر ہے. یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ غافلون. خیر، اچھا، اہبطوا منہا فإما یأتینکم منی ھدی فمن تبع ھدایا فلا خوف. ہدایت اپنی مرضی سے زندگی نہیں گزارنا. تمہاری کامیابی میں نے رکھ دی ہے کہ تم میری مرضی سے زندگی گزارو، ہدایت کے مطابق زندگی گزارو تو تم کامیاب ہوگے. اپنی مرضی کی تو تم ناکام ہوگے. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. تکذیب آیات، آیات کو جھٹلانا. خیر، آج کا میرا موضوع عاجزی یا تکبر. اب وہ ہدایت کی تو میں نے بات کر دی، اما یأتینکم منی ھدی. دوسری جگہ یہ ایک آیت ہے تو فإما یأتینکم منی ھدی فمن تبع ھدایا فلا یضل ولا یشقی. دوسری جگہ الفاظ بات یہی ہو رہی ہے، جس نے ہدایت کی پیروی کی، ہدایت کے مطابق زندگی گزاری، تو وہ نہ گمراہ ہوگا نہ بدبخت ہوگا، ناکام نہیں ہوگا، کامیاب ہوگا. من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا. جس نے میری یاد سے منہ موڑ لیا، میرے حکم، یاد، اللہ کی یاد سے منہ موڑنا کیا مطلب؟ کہ آپ اللہ کی مرضی کی بجائے اپنی مرضی شروع کر دیں. ہر قدم قدم پہ ٹھوکریں کھائی ہوئی، کس کس چیز کا تذکرہ کریں. امت نے ٹھوکر کھائی ہوئی ہے. یہ کہتا ہے میں نے کلمہ پڑھا ہے بس آخر کار جاؤں گا، نہیں جاؤ گے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے جنہوں نے میری آیات سے، میرے احکامات سے انکار کیا اور تکبر کی روش کی، اختیار کی، لن يدخل الجنت حتى يلج الجمل في سم الخیاط. وہ جنت میں اس وقت تک داخل نہیں ہوں گے جب تک اونٹ سوئی کے ناکے سے نہ گزر جائے، مطلب نہیں ہوں گے. تو خیر، یہ ہماری جو ہمیں لالی پاپ دی دی گئی ہے کہ بھئی تم کلمہ کو اور بس جو مرضی آئے کرو، غلط بات ہے، بہت غلط بات ہے. دیکھیں اصل تو توحید ہے. آپ اپنے عمل سے کلمہ طیبہ کو جھٹلا رہے ہیں، اپنے عمل سے قرآن کو جھٹلا رہے ہیں آپ. پھر آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ میں جنتی ہوں اور امتی ہوں، ایسا نہیں ہے. بہرحال، اچھا، بہرحال میں آج کا جو ہمارا موضوع ہے کہ عاجزی یا تکبر. اب دیکھیں میں یہ سلسلہ ابھی تک جو میں نے بات کی ہے اس کو جو خلاصہ یہ ہے کہ زندگی جب آپ دنیا میں آتے ہیں تو آپ یا تو سر جھکا کے اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا کر زندگی گزاریں گے، سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے، یا آپ کا سر، یا تو دیکھیں جملہ یہ ہے کہ یا آپ کا سر تو جھکا ہوا ہوگا یا آپ کا سر اٹھا ہوا ہوگا. مطلب آپ نہیں مانیں گے، اپنی مرضی سے زندگی گزاریں گے. اگر دیکھیں تکبر کیا ہوتا ہے کہ آپ اپنی مرضی کو فوقیت دیں اللہ کی مرضی پر، یہ تکبر ہے. اور دیکھیں ہمارے یہ ایک روش بن گئی ہے، اللہ کا حکم اور نبی کا طریقہ ہمارے لیے اہمیت نہیں رکھتا. قرآن صدیاں ہو گئی ہم نے چھوڑ دیا ہے اس نام نہاد مسلمان قوم نے.
نشانہ مذاق بنا لیا ہے، مہجورہ، رسول شکوہ کریں گے۔ حضور نے فرمایا جس نے میری نافرمانی کی وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا۔ خیر، میں دیکھیں مسئلہ کیا ہے، ہمارا سر اٹھا ہوا ہے، متکبر ہیں ہم۔ آپ کی آسانی کے لیے میں گھر کی مثال دیتا ہوں۔ گھر میں جو میاں بیوی ہیں تو یہ ایک دوسرے سے سلوک اپنی مرضی سے کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے بیگم صاحبہ تہجد گزار ہوں، پرہیزگار ہوں، نمازی ہوں، لیکن شوہر سے جب بات ہوگی تو وہ کہے گی کہ نہیں، میری مرضی، میرا حکم مانا جائے، میں اپنی مرضی کروں گی، اور میں شوہر کا اپنی مرضی کے اوپر چلاؤں گی ویسے۔ اور شوہر تو آپ کو شوہروں کی بھی بات پتہ ہے، وہ یعنی بیگم کو بعض اوقات حقیر سمجھتے ہیں، ڈانٹتے ہیں، ڈپٹتے ہیں، مار پیٹ، گالیاں، جو ہر قسم کے شوہر حضرات ہوتے ہیں، شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، یہ وہ عورتیں شوہر کو۔ اور یہ ایک تو دیکھیں، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، گھر میں میاں بیوی جو بھی ہیں، لیکن میں تو انسان کی بات کروں۔ انسان متکبر ہے، آج کا مسلمان متکبر ہے۔ آیات قرآنی کا اس نے یعنی اس کی اہمیت نہیں ہے، اور یہ اللہ کا مجرم ہے۔ جس نے بھی آیات قرآنی کو جھٹلایا، اللہ کا حکم اور نبی کے طریقے کو اہمیت نہیں دی، یہ مسلمان مجرم ہے، بس اتنی سی بات ہے۔ تو بس میں نے عاجزی، دیکھیں انسان، کامیاب انسان عاجزی کا رویہ اختیار کرتا ہے، جھک جاتا ہے حکم الہی کے سامنے۔ خوف، ان الذین یخشون ربهم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کبیر۔ جو لوگ اپنے رب سے بن دیکھے ڈرے، خوف کیا اللہ کی بڑائی کا، اللہ کی عظمت کا، اللہ کی شان کا، اللہ کی بے نیازی کا، اور اب یخشون ربهم بالغیب، بس یہ جملہ ہے، لہم، ان کے لیے بخشش ہے، واجر کبیر، بہت بڑا اجر ہے۔ سورہ ملک کی آیت ہے۔ تو دیکھیں ہم متکبر ہیں، خلاصہ کلام یہی ہے۔ آج کا مسلمان، امت مسلمہ متکبر ہے، اللہ کے حکم کا کسی کو پاس نہیں ہے۔ قرآن تو سر ہم نے صدیاں ہو گئی چھوڑ دیا ہے، قرآن کو تو ہم جاننا بھی نہیں چاہتے۔ 100 سال پہلے تک قرآن کا ترجمہ علماء کہتے تھے یہ تو جرم ہے۔ آج سے 100 سال پہلے تک پہلا ترجمہ ہمارے ایک شاہ عبدالعزیز تھے، کہ کون تھے، یا شاہ ولی اللہ تھے، انہوں نے ترجمہ کیا تو اس وقت کے علماء نے ان پر اعتراض کیا کہ قرآن کا تو ترجمہ ہو نہیں سکتا، یہ مسئلہ ہے۔ یعنی قرآن کو سمجھنے کی ضرورت ہی نہیں محسوس کرتے تھے۔ اب بھی یہی ہے، قرآن کی ہمارے لیے بس ناظرہ، بہت ہو تو ہم ناظرہ پڑھ لیتے ہیں۔ بچہ کسی نہ کسی طریقے سے آپ کہتے ہیں کہ نہیں یہ ناظرہ ہونا چاہیے، اور کسی بات کے نہ آپ قائل ہیں نہ بچوں کو چھوڑتے ہیں آپ دین کی طرف۔ ہم سب باغی ہیں، متکبر ہیں، سرکش لوگ ہیں، نافرمان لوگ ہیں۔ آپ غور کریں، مجھے رسپانس نہ دیں، اپنی عاقبت کو سنواریں، امتحان دیں، اور دنیا میں رہنے کی نیت دنیا کو نہ بنائیں، اللہ کو نیت بنائیں۔ زندگی اللہ کے لیے گزاریں، دنیا کے لیے نہیں گزاریں۔ یہ سب کچھ رہ جائے گا، مال اولاد، یہ سب کچھ۔ ابھی ہم نے پڑھا تھا نا کہ
کسی ولا یسأل حمیما حمیما، یہاں جو جگری دوست ہیں وہاں ایک دوسرے کے بالکل کام نہیں آئیں گے. یبصرونہم، دکھائے دیکھیں گے لیکن کوئی مدد نہیں کریں گے، سب کو اپنی اپنی پڑی ہوگی. پھر یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ ومن فی الارض جمیعا ثم ینجیہ. یہ میں نے آپ کو آیت پڑھ کے سنائی تھی. تو وہاں کچھ بھی نہیں ہے، آپ کا عمل جائے گا، آپ کی نیت. دیکھیں مختصر بات ہے، آخرت میں آپ کی سب سے پہلے تو نیت کو دیکھا جائے گا اور آپ کی اسٹیٹس کو دیکھا جائے گا کہ آپ کا اسٹیٹس کیا ہے. اس وقت مسلمان قوم کا اسٹیٹس جو ہے وہ مجرم قوم ہے. سب سے بڑا دشمن اسلام کا آج کا مسلمان ہے. اللہ کے راستے میں، اللہ کے دین کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ آج کا مسلمان ہے. نہ یہ خود عمل کر رہا ہے، نہ کرنا چاہتا ہے. اور باقی دنیا کے لوگ 6 ارب جو ہیں ان کو یہ بہت برا نمونہ پیش کر رہے اسلام کا. یہ دنیا دار ہے، یہ مفاد پرست ہے، دنیا اس کو عزیز ہے اور اللہ اس کا نہ معبود ہے، نہ رسول کی یہ اطاعت کرنا چاہتا ہے، نہ آخرت پر اس کا یقین ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كل